السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم برادران اسلام، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، پیغمبروں کے واقعات جو ترتیب کے ساتھ چل رہے تھے، انشاءاللہ پھر آج سے ایک اور پیغمبر کا سلسلہ ہوگا جو تقریباً 2-3 دنوں تک چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر بات کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں سے ایک نئی قوم کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی قوم کا نام سنتے ہیں، اور جو بہت زمانے تک یہ قوم چلتی ہے، بلکہ اس کے بہت سارے خاندان آج بھی آباد ہیں دنیا میں، اور وہ ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل جو ہے، اسرائیل بولتے ہیں اللہ کے بندے کو، خدا کے بندے کو۔ جیسے ہماری عربی لینگویج میں عبداللہ بولتے نا، عبداللہ کا معنی، عبد کا معنی بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو ویسا ہی اسرائیل کا معنی ہوتا ہے، اسرا کا معنی بندہ ہوتا ہے، ایل کا معنی اس حساب سے خدا کا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ خدا کا بندہ۔ اب بنو اسرائیل کہیں تو بنو بیٹوں کو کہا جاتا ہے، بنی یا بنو بیٹوں کو کہا گیا۔ یہ اسرائیل کس کا نام تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بتایا جاتا ہے، یا بعض نے اس کو ان کا لقب بھی کہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل، جو اولاد، جو خاندان آگے بڑھتا ہے، یہاں سے اس خاندان کو، اس نسل کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ پھر بعد میں آگے چل کر کے اسی قوم کی ایک شناخت، ایک شاخ بنی یہودیوں کی، اور پھر اس طریقے سے ہوتے ہوتے یہ نام مشہور ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہی نام استعمال ہوتا ہے، بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ذریت، ان کے بعد کے جو افراد، جو قومیں، انہیں کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں۔ 5ویں یا 6ٹی پشت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں، کیا ہیں؟ 2-3 باتیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیغمبر اور وہ رسول ہیں جنہیں یہ مرتبہ ملا کہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر پیغمبروں میں انہی کا آیا۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، اس میں سب سے زیادہ ذکر، سب سے زیادہ قصہ انہی کا بیان ہوا ہے۔ جگہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو تقریباً 514 آیتوں میں ان کا واقعہ بیان ہوا ہے، 514 آیتوں میں۔ اگر سورتوں کے اعتبار سے دیکھیں تقریباً 37 سورتوں میں ان کا واقعہ ہے۔ 37 سورتیں ایسی ہیں جس میں آپ کو ان کا قصہ ملتا ہے۔ اس سے پہلے پرسوں تک جو واقعات ہوئے، ایوب علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، کتنے سورتوں میں آیا تھا؟ ایک کا 4 سورتوں میں، ایک کا 6 سورتوں میں، بس خلاص۔ ان کا کتنی سورتوں میں؟ 37 سورتوں میں، 37 جگہ نہیں، صرف نام نہیں ہے، 37 سورتوں میں ان کا واقعہ بیان ہوا۔ قرآن مجید میں ایک دم تفصیل کے ساتھ لمبا واقعہ
موسیٰ علیہ السلام کا ہی چلتا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مرتبہ بھی ملا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی. ہم کلامی کرنا یعنی بات چیت کرنا. اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا. کلیم اللہ مطلب اللہ سے بات کرنے والا. کلام بولتے نہیں، کلام مطلب بات کرنے والا، تو کلیم اللہ اللہ سے بات کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات چیت ہوئی. تو یہ جو بات چیت کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں. یہ بس ان کے مرتبے کی بات ہے کہ انہیں یہ مرتبہ ملا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بات چیت کی، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. ایک تیسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے. جن 5 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے مرتبے والے، عزت و شرف والے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 5 پیغمبروں کا جہاں نام لیا وہاں موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے. تو اتنے ہزاروں کے پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام کو 5 اولو العزم پیغمبروں میں شمار کرنا یہ ان کی فضیلت میں سے ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے سلسلے میں، اور بہت ساری باتیں واقعے میں آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام علاقے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہاں پرانی ایک بات آپ کو یاد لانا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا گھرانہ اپنا علاقہ چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ مصر میں ہے نا. ہاں، تو مصر میں ہیں. یعقوب علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد تقریباً وہ مصر میں ہی رہ جاتے ہیں. اور اس طریقے سے مصر میں ان کا خاندان، ان کی نسل، ان کی آل و اولاد بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، اور پورے مصر کے اندر ایک مشہور نسل قوم کے اعتبار سے بنی اسرائیل آگے چل کر کے فیمس ہوتی ہے. تو اب اسی مصر کی یہ کہانی ہے جہاں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے مصر میں. وہ اس میں آگے چل کر کے موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہی جڑتے ہیں. مصر میں 2 بڑی قومیں ہیں اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں. ایک تو بنی اسرائیل ہے، دوسری قوم ہے قبطی. قبطی یہ ایک قوم ہے جو اس وقت میں طاقت میں تھی، دبدبے میں تھی. اور وہ طاقت دبدبے کی وجہ یہ تھی کہ فرعون انہی کی نسل سے، قوم سے تھا. تو فرعون قبطیوں کا پورا سپورٹر تھا، پورے اعتبار سے مدد کرنا، اور ان کی مدد لے کر کے بنی اسرائیل پر ظلم کیا جاتا تھا. ایک وہ خاندان، گھرانہ جو پیغمبروں کا ہے، تو اس قوم پر فرعون نے ظلم کیا. کیسے ظلم کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے ان کا واقعہ قرآن میں ہے. کیسے؟ اللہ نے فرمایا سورہ قصص میں، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی مچائی، وجعل اہلہا یستضعف طائفہ، اور وہاں کے باشندوں کو گروہوں میں بانٹ دیا، جماعتوں میں، ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اور بعض لوگوں پر تو حد سے زیادہ ظلم کرنے لگا. یستضعف طائفة منہم، فرعون کا ظلم اتنا بڑھ گیا، قرآن میں ہے یذبح ابناءہم، وہ جو بھی مرد بچے ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا، مار دیتا تھا. ویستحیی نساءہم، اور جو بیک بچیاں ہیں، لڑکیاں پیدا ہوتی تو انہیں چھوڑ دیتا. تو اس کا ظلم اتنا بڑھ گیا. اب یہاں یہ جو ظلم کی ایک داستان ہے کہ دنیا میں اپنے ظلم کی وجہ سے پیدا ہونے والے معصوم بچوں کا قتل یہ فرعون نے جاری کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ دراصل فرعون نے خواب دیکھا. وہ خواب کی تعبیر میں لوگوں نے، اس کے محل کے جو اس زمانے کے علم رکھنے والے تھے خوابوں کے بارے میں،
انہوں نے یہ تعبیر بتائی اس کے خواب کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیرا تخت ختم ہو جائے گا، پلٹ جائے گا، اور تیری طاقت، عہدہ، دبدبہ سب تاش باش ہو جائے گا۔ تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے میری سلطنت ختم ہوگی، تو اب کیا کرنا ہے؟ چلو بچوں کو پیدا ہونے بڑھنے دینا ہی نہیں ہے، ختم کر دینا ہے۔ اب اس کی صورت کیا ہے؟ فرعون نے اعلان کیا پوری قوم کے اندر کہ اگر کوئی بھی عورت کا حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے جو کارندے جاسوس ہوتے تھے نظر رکھتے تھے، جب وہ ڈیلیوری ہوتی تھی تو دیکھتے جا کر، اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے چھوڑتے آ جاتے واپس، اگر لڑکا پیدا ہوا ہے وہیں قتل کر دیتے۔ تو ایسا ظلم کا عالم جو ہے فرعون نے شروع کیا، تو اس طریقے سے بچوں کو قتل کیا گیا، بے تحاشا بچوں کو مارا گیا، ننھے معصوم بچوں کو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ دنیا میں رونما ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جب وقت قریب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں۔ قرآن میں موسیٰ کی ماں، جسے عربی میں بولتے ہیں ام موسیٰ، تو یہی نام قرآن میں آیا ہے، کوئی دوسرا نام ذکر نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے ذکر کیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ، موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی ان ارضعی، کہ تم بچہ جب پیدا ہوگا تو اسے دودھ پلاؤ اور ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، بچے کے بارے میں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اگر ڈر ہوگا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر بچے کے بارے میں ڈر ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو بچے کو جو ہے ایک تابوت بولتے ہیں، وہ زمانے میں تابوت بولتے ہیں، ہمارے اعتبار سے صندوق میں رکھ دیں اور رکھ کر کے دریائے نیل میں ڈالیں۔ دریائے نیل ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور اسی کے کنارے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا گھر تھا، وہیں پر رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک تو ڈرنا نہیں ہے، کبھی لگتا ہے کہ فرعون کے جاسوس گھر میں پہنچ جائیں گے، قتل کریں گے، ماریں گے، تو کیا کرنا ہے؟ تابوت میں رکھنا ہے، صندوق میں، اور نکال دینا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب کون سی ماں ہے جو ایسا اپنے بچے کو صندوق میں رکھے اور سمندر کے حوالے کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد تسلی دی۔ کیسی تسلی؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا بھی نہیں، غم بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تمہارے بچے کو پھر سے واپس لوٹائیں گے۔ اللہ اکبر، بچہ کہیں جائے گا نہیں، ہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم بچے کو واپس لوٹائیں گے۔ لوٹائیں گے ہی نہیں بلکہ اللہ نے یہ بھی کہا وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں، نبی بنانے والے ہیں، پیغمبر بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسے ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، ماں جو ہے کیا کرتے ہیں، جب انہیں ڈر لگتا ہے تو وہ ایک تابوت میں، صندوق میں رکھ کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اب بھئی تابوت ہے، صندوق ہے، دریا میں بہہ رہا ہے، چل رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، جہاں سے بچانے کے لیے سمندر میں ڈالا گیا، اسی گھرانے کے لوگوں نے، لونڈیوں نے، نوکرانیوں نے اس صندوق کو پکڑ لیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے گھرانے والوں نے اس صندوق کو لے لیا۔ قرآن یہاں یہ کہتا ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، انہوں نے وہ صندوق اٹھا لیا، لیکن آگے چل کر کے اس کے ذریعے سے ہی
ان کا دشمن نکلا، وہ ان کے لیے غم کا ذریعہ بنا۔ موسیٰ علیہ السلام تو دشمن نہیں تھے، وہ دشمن بنا لیا، اور یہی یعنی جو صندوق اٹھا لیے اس کے ذریعے سے ہی ان کے غم کے دن شروع ہوئے، غم انہیں لاحق ہوا، یعنی آگے چل کر کے جو فرعون کا ڈوبنا ہے یہ اسی سے نا۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق میں رکھا گیا اور صندوق بہتا گیا تو فرعون کا محل بھی سمندر کے بالکل پاس میں تھا، تو وہاں کے جو نوکرانیاں تھی، کام کرنے والوں نے دیکھا اور اٹھا کے لا کے دیے، کسے؟ فرعون کی بیوی کو لا کے اٹھا کے دیے۔ فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ بنت مزاحم ذکر کیا گیا، یہ بعض کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں کہیں جڑتی ہیں، بعض کے اعتبار سے کوئی اور پھوپھی وغیرہ کا رشتہ، بہرحال بتایا گیا، الگ تاریخی باتیں ہیں۔ آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہے، وہ صندوق کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ خوبصورت سا بچہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ لڑکا ہے، لڑکی نہیں ہے، یہ لڑکا ہے، اور لڑکے کے بارے میں اس وقت قانون کیا ہے؟ قتل کرنا ہے، مار دینا ہے۔ تو فرعون کو پتا چلا کہ صندوق ملا ہے اور لڑکا ملا ہے، کہا کہ اسے زندہ نہیں چھوڑنا ہے، قتل کرنا ہے۔ تو بیوی نے کہا، کیا کہا؟ قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا اسے چھوڑ دو، قتل نہیں کرنا ہے، لا تقتلوا، اسے قتل نہ کرو، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارے لیے فائدہ والا بنے، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے لڑکا ہی بنا لیں گے، اپنا بیٹا ہی سمجھ لیں گے۔ وہم لا یشعرون، یہ قرآن میں ہے، انہیں احساس نہیں تھا کہ اس بچے کے ذریعے سے کیا ہونے والا ہے۔ تو بیوی ہے بھائی، بیوی نے کہا تو فرعون خاموشی اختیار کر لیا، کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ جگہ، وہ محل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں جس محل کے فرعون کی بربادی انہی کے ہاتھوں سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ دیکھو کبھی بھی ہم جو سوچتے ہیں، ہماری سوچ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کی تدبیر کے سامنے ہماری ہر ایک کوشش بھی رائے گاں ہوتی ہے بعض مرتبہ۔ اب یہ فرعون کو دیکھ لو، نکما، پورے بچوں کو ناحق قتل کیا، ناحق کیسے بچوں کو قتل کیا، جو اصل بچہ ہے یہ کس کی تدبیر ہے؟ تو انسان جو چالاکی کرتا ہے یہ انسان کی چالاکی ہے، اور یہ سب سے بڑھ کے وہ بولتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بڑھ کے ہے، وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو آخر کار موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے گھر میں، اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، فرعون کی بیوی نے کہا، کیا کہا؟ عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند بنے، بولا کہ نہیں؟ دیکھیے نیت جیسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے بدلہ بھی دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند بنے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ذریعے سے فرعون کی بیوی کی دنیا کا بھی فائدہ بنایا، آخرت کا بھی فائدہ بنایا۔ دنیا کا فائدہ یہ کہ دنیا میں اسی بچے کے ذریعے سے ایمان، ہدایت کی دولت ملتی ہے فرعون کی بیوی کو، اور آخرت میں اسی ایمان کی بدولت جنت میں گھر، دنیا اور آخرت کا فائدہ۔ تو دنیا اور آخرت کا فائدہ ملا فرعون کی بیوی کو، کیوں؟ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ۔ آپ بولو کہ اس سے بڑھ کے فائدہ کیا چاہیے؟ دنیا میں ایمان نصیب ہو، آخرت میں جنت میں گھر مل گیا۔ تو یہ نیت ہے، یہ جو سچے دل سے جو آدمی کی تڑپ ہوتی ہے، اور واقعی میں فرعون کی بیوی نے بچے کو رکھنا چاہا، پالنا چاہا، ہاں دل میں ایسی کوئی کھوٹ نہیں تھی کہ قتل کرنا ہے یا مارنا ہے، نہیں، یہ جملہ قرآن میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ آگے چل کر کے ہمارے لیے فائدہ مند بنے، اور واقعی میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا فائدہ، نفع اس بچے کے ذریعے سے فرعون کی بیوی کو عطا کیا۔ چلیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیا گیا تو اب مسئلہ آیا کہ بچہ ہے، دودھ پلانا ہے، تو دیکھے محل
محل میں کسی کا بھی دودھ بچہ نہیں پی رہا ہے. یہاں دیکھتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں, کہیں تلاش کر رہے ہیں, کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ, ہم نے دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا. یعنی وہ پی نہیں رہا تھا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ ہم واپس لوٹائیں گے. کہاں لوٹائیں گے؟ ماں کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسا سسٹم نظام بنایا. بچہ ہے کہ دودھ نہیں پی رہا ہے, اور ادھر مسئلہ ہو گیا کہ معصوم ننھا سا بچہ ہے اور دودھ نہیں پی رہا ہے. بچے کی غذا کیا ہے؟ دودھ ہے. اگر وہ نہیں پیے گا تو پھر کیسے رہے گا؟ مسئلہ ہوا, پریشان ہو گئی فرعون کی بیوی. دیکھتے گئے کہ ادھر ہے ادھر ہے, کوئی کسی کو تلاش کرو. ادھر موسیٰ علیہ السلام کا یہ حال ہے تو ادھر ان کی ماں کا واقعہ قرآن نے بیان کیا. اللہ اکبر. ماں ہوتی ہے. قرآن میں ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا, بے چین ہو گیا کہ بچہ کو جو ہے ڈال دیے ہیں صندوق میں, تابوت میں رکھ کے, پتہ نہیں کہاں جائے گا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ, قریب تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کے ظاہر کر دیتی پورا مسئلہ. یعنی پوچھنے لگتی کہ بچہ کہاں ہے, اور اپنا بچہ ہونے کی بات لوگوں کو خود آگے بڑھ کے بتا دیتی. اتنا بے چین ہو گیا. ہوتا ہے نا, ماں ہے, ماں کا دل ہے, بے چین ہو. قرآن میں ہے کہ قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں جو ہے بات ظاہر کر دیتی لوگوں کے سامنے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فربطنا علی قلبها, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا. لتکون من المؤمنین, تاکہ ان کا ایمان مضبوط رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. کیسا سسٹم دیکھیے. ماں جو ہے دل جب بے چین ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ جاؤ. کہاں جاؤ؟ دیکھتے جاؤ کہ صندوق تابوت کہاں تک جائے گا. تو بہن کیا ہے؟ جاتی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے. جاتی ہیں دیکھتی ہیں. اور کیسا دیکھتی ہیں؟ قرآن میں ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوب, ایک کنارے سے سائیڈ میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے کہاں جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے. کیوں؟ اگر ڈائریکٹ جائیں گی بولیں گی کہ ہمارا ہے تو لے کے قتل کر دیں گے. تو سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, کس وجہ سے یہ بچی بہن ایسا کر رہی ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے, دیکھتی ہیں. جب محل والوں نے اٹھایا صندوق, وہاں بھی ویسے ہی ہے, برابر دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا مسئلہ. جب بات یہاں تک پہنچی کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو بہن آگے بڑھتی ہیں, جاتی ہیں, جا کے بولتی ہیں هل ادلکم علی من یکفل, کہتی ہیں کہ کیا میں ایسا گھرانہ تمہیں بتاؤں جو گھر میں اگر اس بچے کو پہنچایا جائے تو وہ گھر والے اس بچے کی کفالت کریں گے, یعنی کہ اس بچے کی پرورش کریں گے, اسے دودھ پلائیں گے, اسے اچھے طریقے سے پالیں گے. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ, اور وہ بچے کے خیر خواہ ہوں گے. تو کہا فرعون کی بیوی نے کہ چلو بتائیں کہاں ہے, کون ہے ایسا گھرانہ. تو لے کے گئی سیدھا, اور لے جا کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے گود میں رکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دودھ پلایا, اور ادھر موسیٰ علیہ السلام بچہ جو اب تک کسی کا دودھ تک نہیں پی رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام یعنی خود اپنی ماں کا دودھ اطمینان سے پینے لگا. فرعون کی بیوی کو یہی چاہیے تھا کہ بچہ کسی کا دودھ بھی پی جائے, اور جب انہیں کیا پتا کہ خود اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے تو خوش ہو گئی کہ بچہ دودھ پی رہا ہے. کہا فرعون کی بیوی نے چلو ایسا کرو, تم آ جاؤ, محل آ جاؤ اور بچے کو دودھ پلاتے رہو, محل میں ہی رہو, تمہارے لیے کھانا پانی کا انتظام کر دیں گے. ماں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی کہ نہیں, میرے اپنے بچے ہیں, شوہر ہے, ان کو بھی پالنا پوسنا ذمہ داری ہے, تو میں کیسے محل میں رہ سکتی ہوں. تو اب کیا کرنا ہے؟ کہا فرعون کی بیوی نے کہ چلو ایسا کرو, بچے کو ہی لے کر جاؤ, لے کر جا کے گھر میں رکھو, بس پلاتے رہو, اچھے طریقے سے پالو پوسو, بڑا کرو. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کی بیوی یہ کہتی ہے, اتنا ہی نہیں یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے بدلے میں تمہارا جو بھی معاوضہ ہوگا, تنخواہ ہوگی, ہم دیں گے. یعنی کہ فرعون کی بیوی محل کا بچہ ہے اور بچے کو پالا جا رہا ہے, پوسا جا رہا ہے, تو ہوتا ہے نا, دینا ہے کچھ نہ کچھ پیسہ, تو ہم اس کا پیسہ معاوضہ بھی دیں گے, پیسہ بھی دیں گے. تو پیسہ بھی طے کر دیا گیا. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں
موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اپنے گھر کو واپس آتی ہیں. یہاں قرآن میں ہے فرددناہ الی امی، ہم نے موسیٰ کو اپنی ماں کی طرف لوٹا دیا. کئی تقر عین، سبحان اللہ، قرآن کے الفاظ کیا ہے معلوم؟ کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ماں کا دل ٹھنڈا پڑ جائے. ولا تحزن، اور وہ غم میں نہ ہو. جو اب تک غم میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے کہ بچے کا کیا ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بچے کو پہنچا دیا تاکہ ماں غمگین نہ ہو. ولا تحزن ولتعلم ان، یہ جملہ سنیے اس کے بعد کا، ولتعلم ان وعد اللہ حق، تاکہ موسیٰ کی ماں کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ کیا وعدہ تھا؟ ہم بچے کو لوٹائیں گے. لوٹایا گیا نہیں، صحیح سلامت لوٹایا گیا. جو بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، وہ عالم میں صحیح سلامت لوٹایا گیا. ارے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر دیکھیں. اللہ تعالیٰ جب نصیبہ لکھتے ہیں، بناتے ہیں، کیسا نصیبہ بناتے ہیں. ماں اپنے بچے کو کھو کر غم میں ہے، اللہ تعالیٰ بچے کو لوٹا بھی دیتے ہیں، اور اس بچے کو دودھ پلانے پر معاوضہ پیسہ بھی مل جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے کہ آرام سے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس طریقے سے اپنی ہی ماں کے پاس واپس آ جاتے ہیں، اور بڑے آرام کے ساتھ ماں کا دودھ انہیں نصیب ہوتا ہے، اور ساتھ میں تنخواہ بھی مل جاتی ہے. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد کی زیادہ تفصیلات کچھ بھی نہیں ہیں صحیح روایتوں میں، صحیح حدیثوں میں اس کے بعد کے کچھ زیادہ تفصیلات نہیں ہیں. ہاں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب تک بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ بس ایک انوکھا چل رہا ہے. ابھی کچھ بھی احساس نہیں ہے کسی کو کہ فلاں ہے بنی اسرائیل کا، یہاں کا بچہ وہاں کا بچہ، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی چل رہا ہے. ہاں، لوگوں میں مصر میں یہ مشہور ہے کہ یہ بچہ فرعون کے محل کا بچہ ہے، فرعون کے محل میں اس کی پرورش ہوئی ہے، پلا ہے، بڑا ہے، مشہور ہے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام بڑھتے ہیں آگے اپنی جوانی میں. تو جب بڑے ہوتے ہیں، ایک واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا. قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں باہر نکلتے ہیں. کس وقت؟ جب لوگ سو رہے ہیں. مفسرین نے کہا کہ وہ دوپہر کا وقت تھا کہ جب لوگ سو رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام باہر نکلتے ہیں. ایسے ہی تو کیا دیکھتے ہیں؟ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَخْتَتِلَانِ. دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. اور یہ دونوں کون ہیں؟ هَذَا مِنْ شِعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. ایک خود ان کے اپنے قبیلے کا ہے، قوم کا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا، اور دوسرا ان کا دشمن یعنی فرعون. دونوں ہیں. دیکھا کہ لڑ رہے ہیں. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَخْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِعَتِهِ. تو وہ جو بنی اسرائیل کا تھا اس نے مدد کے لیے پکارا، مجھے آ کے تھوڑا ساتھ دو، میری مدد کرو، یہ مجھ سے لڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے، سمجھانے لگے. دیکھا کہ دونوں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا. فَوَكَزَهُ مُوسَى. موسیٰ علیہ السلام نے لگایا ایک لگایا. فَقَضَى عَلَيْهِ. وہیں پر ختم، مر گیا وہیں پر ایک مار سے. موسیٰ علیہ السلام مضبوط تھے، جوان ہیں، بھائی طاقتور ہیں. ایک مکہ مارا، وہیں کا وہیں مر گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، بولے فوراً کہا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. یہ تو شیطان کی حرکت ہے. میرا مطلب شیطان کی حرکت کیوں بولے؟ ان کا ارادہ قتل کرنے کا تھا نہیں تھا. ان کا ارادہ روکنے کا تھا. دونوں کو لڑائی سے روکنے کے لیے انہوں نے کوشش کی اور وہ ایک مکے سے چلا گیا. تو کہا کہ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. یہ تو شیطان کی طرف سے، شیطان نے ایسا کر دیا، ورنہ میرا ارادہ تو قتل کا نہیں تھا. إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. وہ تو دشمن ہے، گمراہ ہے شیطان. پر پھر فوراً بولتے ہیں قال رب، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے. یعنی بہرحال جو بھی ہے غلطی ہوئی ہے. کہا انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ.
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ نے معاف کیا اور بے شک معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس دن کا واقعہ ہوا، مر گیا۔ اب ایک انسان ایسا مر گیا تو کیا چھوڑیں گے لوگ؟ شہر بھر میں چرچا ہوا، پتہ نہیں کسی نے آ کے مارا ہے، مارنے والا نہیں معلوم، بس مارا گیا ہے۔ اور وہ بھی کس نسل سے؟ فرعون کے خاندان کا، قوم کا آدمی مارا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کہیں نہ کہیں ڈر ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے بات پھیل جائے گی تو کیا ہوگا۔ دوسرے دن نکلے باہر، قرآن کہتا ہے فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن بھی نکلے شہر میں، دل میں ڈر تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ کیا کریں گے، معلوم ہوگا یا نہیں ہے، اور دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے اندر کیا بات چیت چل رہی ہے، نکلے باہر۔ تو دوسرے دن نکلنے کے بعد بھی دیکھے کہ وہی بندہ جو کل لڑ رہا تھا آج بھی ان دوسرے سے لڑ رہا ہے، جس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے اور ایک جان چلی گئی، آج بھی وہی بندہ پھر لڑ رہا ہے۔ لڑیں دے، لیکن کیا کر رہا ہے، پھر بلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کرنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولتے معلوم؟ جب دوسری مرتبہ بھی بلاتا ہے تو کہتے انک لغوی مبین، ارے تو بہت جھگڑالو انسان ہے، بہت جھگڑالو انسان ہے، میں نے تو کل تجھے، میں سمجھا کہ مظلوم تھا، کل مدد کر دیا، آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی لڑ رہا ہے، تو بہت جھگڑالو لگتا ہے، اور لڑنے والا ٹائپ، گنڈا ٹائپ کا لگتا ہے۔ بولے کہ تو گنڈا ٹائپ کا لگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بھی آگے بڑھے، اسے ایسا لگا، بعض مفسرین نے یہاں کہا کہ اسے ایسا لگا، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تھے مسئلے کو رفع دفع کرنے کے لیے، لیکن اسے لگا، یعنی اسی بندے کو، کہ شاید آج موسیٰ میرے اوپر غصے میں آ گئے تو شاید آج مجھے ہی مار دیں گے، قتل کر دیں گے، تو اس لیے فوراً بول اٹھا، کیا بولا؟ اتقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا آج میرے کو قتل کرنا چاہ رہے جیسا کل تمہیں ایک جان کو قتل کر ڈالے، بول دیا، جیسا کل تمہیں قتل کرے تھے آج بھی مجھے قتل کرنا چاہ رہے کیا؟ بول کے بولا، ختم۔ اب تک قتل کرنے والا کون ہے پتا تھا نہیں، اب پتا لگ گیا کہ قتل کرنے والے کون ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کے آ گئے۔ اب یعنی جب شہر بھر میں چرچا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی قتل کیا ہے تو بات فرعون تک پہنچتی ہے، چھپے گی نہیں، بات فرعون تک پہنچی، اور فرعون کے محل میں معلوم ہوا کہ موسیٰ جو ہمارے گھر کا بچہ ہے، پالا گیا ہے، بڑا کیا گیا ہے، وہی اسی نے کام کیا ہے اور اسی نے مارا ہے ہمارے قوم کے ایک آدمی کو کل کے دن۔ تو اب ایک مشورہ ہوا جس میں فیصلہ ہوا کہ موسیٰ کو پکڑا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ تو اس میں سے جو فرعون کے محل میں سے ایک بندہ تھا جسے قرآن نے نام ذکر نہیں کیا، قرآن نے کہا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، کہ شہر کے کنارے ایک آدمی رہتا تھا جو فرعون کے قریبی میں سے تھا، جو فرعون کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اسے پتا جب چلا کہ فرعون کے محل میں ایسی بات ہوئی ہے تو دوڑتے دوڑتے آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کے کہا کہ موسیٰ میں فرعون کے محل سے آ رہا ہوں اور وہاں میٹنگ ہو رہی، یأتمرون بک، تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، کیا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تو اس لیے میرا یہ مشورہ ہے فخرج، تم نکل جاؤ، شہر چھوڑ کے، گاؤں چھوڑ کے نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتے ہوئے بول رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے واقعی میں وہ حقیقت میں خیر خواہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ فرعون کی مجلس میں ایسا ہی مشورہ ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ایسی بات سنائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، فخرج منها خائفا يترقب، وہاں سے نکلے ڈرتے ہوا، اور کہا دعا مانگے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات دے، اس لیے کہ فرعون کی پوری قوم ظالم ہے، دعا کہ اے اللہ بات اب اس تک پہنچ گئی ہے، لیکن اے اللہ میری حفاظت فرما، بچا لے مجھے اس کے ظلم سے، اس ظالم قوم سے، اے اللہ رب نجنی من القوم الظالمین۔ نکل تو گئے ہیں، اب کہاں جانا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ مصر چھوڑ رہے ہیں،
پار ہو رہے ہیں، مطلب اس سے پہلے کہیں سفر بھی نہیں ہوا ہے، ادھر ادھر کہیں بھی نہیں گئے ہیں، پہلی مرتبہ سفر ہو رہا ہے، تو نکلتے ہیں، کدھر جانا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مدین کی طرف جاتے ہیں۔ کون سا مدین؟ کون سا مدین ہے؟ پکا ہے، سچ بول رہے؟ مدین کہاں نام سنے آپ؟ شعیب علیہ السلام کی قوم میں، شعیب علیہ السلام کی قوم میں نام آیا مدین، یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے، شعیب علیہ السلام کے علاقے کا نام ہے مدین، تو مدین کی طرف چل پڑے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مدین کے راستے پہ چل پڑے اور پہنچے مدین، اور دعا مانگتے ہوئے چل رہے ہیں عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، ممکن ہے میرا رب مجھے رہنمائی کرے گا، مجھے صحیح راستہ بتائے گا۔ نکل پڑے، مصر سے نکلتے ہیں، مصر سے نکل کے مدین پہنچتے ہیں، اور جب پہنچتے ہیں تو مدین پہنچے تو راستے میں ایک کنواں نظر آیا جہاں لوگ اپنے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں اور خود بھی پانی گھروں کو لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن وہاں دیکھا کنویں کے پاس ایک دور، تھوڑی دور جو ہے دو شیزائیں کھڑی ہیں، دو جوان بچیاں لڑکیاں کھڑی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے کوئی جانور ہے۔ گئے ان کے پاس، جا کے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، پانی پلا رہے ہیں سب لوگ آ کر، تم آ کے اتنا دور آ کے کھڑے ہو گئے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ، کہا کہ وہاں دو لڑکیوں کو پایا جو دو لڑکیاں دور کھڑی ہیں، پوچھا مَا خَطْبُكُمَا، تمہارا ماجرا کیا ہے؟ دونوں نے کہا خَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پانی پلانے کے لیے آئے ہیں اپنے جانوروں کو، اور یہاں لوگ ہیں، مردوے ہیں، تو ہم اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ یہ پورے پلا کر کے فارغ نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ سب مرد ہیں اور ہم لڑکیاں ہیں۔ تو سامنے والے کے دل میں سوال آتا تھا کہ جب پورے مردوے آتے ہیں پلانے کے لیے، پانی لے جانے کے لیے، تمہارے گھر کا بھی کوئی مرد آنا چاہیے تھا نا، اس لیے فوراً جواب دے دیا خود ہی، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے گھر میں ایک ہی مرد ہے اور وہ ہمارے باپ ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بہت کمزور ہیں، بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو مدد کر دیں گے، تو فسقا لہما، گئے اور لے جا کر کے جانوروں کو لے جا کر پانی پلایا اور لے جا کر کے پہنچا دیے۔ ثم تولى الى الظل، اور پھر خود جو ہے گئے جا کے ایک درخت کے پاس، سائے کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اور ایک دعا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ کیسی دعا؟ یہ دعا بہت اہم دعا ہے۔ دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ اکبر۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کس عالم میں کر رہے ہیں؟ ایسے عالم میں کر رہے ہیں جب ان کا کوئی سہارا، کوئی مددگار، کوئی دوست کچھ بھی نہیں ہے ساتھ میں، اپنی بستی، اپنا گھر بار سب چھوڑ کے آ گئے ہیں، اور یہاں ایک انجان شہر میں انہیں کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، کھانا پینا رہنا سونا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کتنی بہترین دعا معلوم، دعا کرتے ہیں اے رب، میرے رب، انی لما انزلت الی، تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے، جو بھی بھلائی میری طرف اتارنے والا ہے اتارے گا، من خیر فقیر، تو اس بھلائی کا میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ دیکھیے زندگی میں آپ کو کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ پریشانی ہے اور راستے کہیں نظر نہیں آ رہے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر برکت کے ہی منتظر ہیں، کسی بھی اعتبار سے دعا کی پابندی کریں، دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ کیسے کھولے گا؟ ان کا واقعہ پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کی فوراً آیت ہے، آپ یہ سورہ جا کے پڑھیں جی، سورہ نمبر 28 سورہ قصص میں، جہاں سے قصہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ دعا ہے، یہ دعا کے فوراً بعد ذکر ہے من خیر فقیر فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں ہیں، جو بیٹیاں ابھی آ کے چلے گئے، اس میں سے ایک بیٹی جو ہے آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کر کے کہتی ہے مجھے میرے والد نے بھیجا ہے، کیوں؟ لیدعوک اجر ما سقیت لنا، تاکہ تم یہ جو ہمارے اوپر احسان کرے، بولے تو ہمارے اوپر جو ہے ہمارے جانوروں کو لے جا کر کے پانی پلائے، تو ہمارے والد تمہیں اس کی اجرت کچھ دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے بلائے ہیں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، جاتے ہیں، پہنچتے ہیں گھر،
شعیب علیہ السلام ہے، بات چیت ہوتی ہے تو بات چیت ہوتے وقت جب یعنی کہ احسان کیے ہیں تو بات چیت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں شعیب علیہ السلام کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہیں تو کبھی اس بستی میں دیکھا نہیں. موسیٰ علیہ السلام پورا قصہ سناتے ہیں، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، پورا قصہ سناتے ہیں، اب تک جو بھی ہوا نا سب سنا دیتے ہیں. شعیب علیہ السلام سن کے بولتے ہیں نجوت من القوم الظالمین، ڈرو نہیں، ابھی تم سیف ہو، ابھی یہ ہمارے علاقے میں آئے ہو، اس کے علاقے سے باہر ہو، تو ظالم قوم سے اللہ نے تمہیں نجات دی ہے، اللہ کا شکر ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات چیت ہوتی ہے. شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ ابا جان یہ جو بندہ ہے یہ امانت دار بھی ہے اور مضبوط طاقتور بھی ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اسے اپنے پاس رکھ لیں، یعنی کہ خادم نوکر کے اعتبار سے کہ ہمارے کام آئے گا. یہ بیٹی نے جو کہا کہ مضبوط ہیں یعنی طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہیں. باپ نے پوچھا کہ اتنے مختصر سے وقت میں اتنی بڑی گواہی ان کے بارے میں کیسے دے رہے ہیں؟ کہا کہ مضبوط طاقتور اس اعتبار سے کہ کنویں کے پاس پانی پلانے کے لیے ڈول کھینچنے کا مسئلہ ہے یا پھر پتھر ہٹانے کا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ایسا پتھر یا ایسا ڈول جسے تقریباً 8-10 لوگ کھینچتے تھے ہٹانے کے لیے، ایک بندے نے پورا کھینچ لیا، ایک بندے نے وہ کام کر دیا. جب یہ بات پڑھتے نہیں مجھے کیا بات یاد آ رہی ہے معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور تھے کہ ایک مکہ مارے تو جو آدمی کو 8-10 آدمیوں کی طاقت ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ ایک آدمی ہی مضبوط ہوگا، موٹا ہوگا، مارے گا تو حالت پتلی ہو جائے گی. یہاں دیکھیے یہ شعیب علیہ السلام کی یہ جو بیٹیاں گواہی دیے، یہ گواہی وہ دونوں سے میچ ہو جاتے ہیں کہ ہاں اتنے طاقتور ہوں گے. یہ طاقتور کی مثال. کہا کہ امانت دار کیسے؟ کہا کہ یہ اتنے امانت دار اتنے شریف انسان ہیں کہ جب راستے سے بلا کر آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آئے، میں جاؤں گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں سامنے جاؤں گا، تم پیچھے آؤ. اگر کہیں کسی گلی میں پلٹنا ہے کنکری ڈال دینا کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے تو میں ادھر پلٹ جاؤں گا. کیوں؟ یہ حیا کا مسئلہ ہے، شرم و حیا کا مسئلہ ہے. عورت سامنے ہو، مرد پیچھے ہو، نظر پڑ جاتی ہے کپڑوں پہ، چلن پہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو شعیب بیٹی ہے پیغمبر کی، تو کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ رکھ لیں ہمارے پاس اجرت پر. تو شعیب علیہ السلام نے مان لیا، کہا کہ ایسا کرو ہمارے پاس رہ جاؤ، شرط پر. کیا شرط پر؟ 8 سال جو ہے رہنا ہے. اگر 8 سال تک میرے پاس رہیں گے اجرت پر تو بدلے میں جو ہے میری بیٹی سے شادی کر کے دوں گا. اگر فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 8 سال نے جیسا اگر 10 سال بھی رہنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، رہ سکتے ہیں. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، تمہاری جانب سے اگر 10 سال رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں. تو یہ بات چیت، یہ شرطیہ معاہدہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان میں، اور دونوں نے یہ بات کہتے ہوئے کہا اللہ ما نقول، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان جو اگریمنٹ ہو رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کے ہم یہ جو ہے اگریمنٹ بات چیت کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ بات چیت ہوتی ہے، یہ اگریمنٹ ہوا. اب وہ اگریمنٹ 8 سال کا 10 سال کا کتنا ہوا، کیسے ہوا، 10 سال پار بات کریں گے، پھر آئندہ اس پر گفتگو کریں گے، ابھی وقت ہو رہا ہے تو یہیں تک ختم کر دیتے ہیں مختصر. انشاءاللہ ممکن ہوا کل یا پرسوں انشاءاللہ اس پر اور تفصیل آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑا واقعہ لمبا ہے، انشاءاللہ ہم بات کرتے جائیں گے، جہاں جہاں نصیحت کی بات ہو رہی ہے وہاں سمجھائیں گے. بہرحال قرآن پڑھیں آپ، اور بھی باریک باریک باتیں ہیں جو وقت کی قلت کی وجہ سے ہم سرسری گزر جا رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو موسیٰ علیہ السلام کی یا پھر پیغمبروں کے واقعات قرآن سے پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.